سر پولیس سے ریلیونٹ کو ذرا مزیدار سا واقعہ سنا ہے نا, یہ جو آپ نے ابھی تو گول گول کر کے سنایا, کو ذرا کھل کے کوئی واقعہ سنایا ہمیں. اچھا چلے, مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں لیکن جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں کچھ آفیسرز کے بھی نام آئیں گے. آئی واز پوسٹڈ سم ویئر ایز SSP. ٹھیک ہے. جمعے کا دن تھا, میں آفس بیٹھا ہوا تھا, مجھے لینڈ لائن پہ کال آتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں پیشے سے ایک صحافی ہوں, آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے, اگر غلط ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی آپ کے فلاں تھانے کی فلاں چوکی میں انہوں نے کچھ بندے یہ جو ڈرگس کے چکر میں پکڑے ہوئے, 2 بندے انہوں نے, پرانی بات ہے, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز SSP, تو انہوں نے کہا جی 2 بندے انہوں نے 5-5 لاکھ روپے چھوڑ دیے, اور فلاں تھانے کی فلاں چوکی میں ایک بندہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس تھانے کا جو محرر ہے اس کے گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں ایک سینری لگی ہوئی ہے, اس کے پیچھے 1 کلو چرس اور تھوڑی سی ہیروئن پڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس کے گھر چلے جائیں سیدھا, اور اگر وہ وہاں سے برآمد ہو جائے, اس کے بعد اس چوکی پہ چلے جائیں, تو میری بات سچ ثابت ہو جائے گی, تو آپ ایکشن لے لیں. خیر دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ فار می. میں جمعے کا ٹائم تھا, میں نے 2 لیٹ کی گاڑیاں ساتھ لیں. صرف میرا جو ڈرائیور میرے کانفیڈنس کا تھا, اس سے میں نے کہا فلاں تھانے کے محرر کا ایڈریس چیک کرو اور اس کے گھر چلو. ہم چلے گئے, اس کے گھر کی بیوی نے دروازہ کھولا. میں نے کہا بہن آپ سے کچھ نہیں کہنا, بس ہم نے کچھ چیز دیکھنی. سامنے سینری لگی ہوئی تھی, میں سینری کے پیچھے ہاتھ ڈالا تو وہ چرس اور ہیروئن برآمد ہو گئی وہاں سے. اچھا, میرے لیے بہت شوق تھا. اس کے بعد میں گیا چوکی پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ جس طرح پرانے زمانے میں چوکیوں کے برے حال ہوتے تھے, اب تو IG صاحب نے بہت اپ گریڈ کر دیے. تو ایک چرپائی کے ساتھ زنجیر کے ساتھ اس سے بندھا ہوا, اور ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. میں نے کہا چوکی انچارج کدھر ہے؟ کہتا سر وہ باہر گیا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا سر مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تم باہر جاؤ. میں نے اس لڑکے سے پوچھا, میں نے کہا تمہیں کس چکر میں پکڑا ہے؟ کہتے جی ہم 3 دوست تھے, وہ دونوں ذرا اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے, میں ذرا تھوڑی کم ویل آف فیملی سے ہوں, تو ان کو انہوں نے 5-5 لاکھ روپیہ دے کے چھوڑ دیے. تو ابھی میری بات چیت چل رہی ہے, ہوپ فلی 3 لاکھ پہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے. اچھا. میں نے اس کو ساتھ گاڑی میں اٹھایا, میں تھانے گیا. میں نے جو متعلقہ DSP صاحب تھے ان کو بلایا, SHO کو بلایا. SHO کو پہلے حوالات میں بند کیا. میں نے کہا کہ اس پہ پرچہ دو. اب وہ DSP صاحب کے نا ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا اصولاً تو DSP صاحب آپ پہ بھی پرچہ بنتا ہے, لیکن مہربانی کر کے پرچہ دے. خیر وہ پرچہ دے دیا. تو خیر اس کا کریڈٹ مجھے یہ ملا کہ تھوڑے دنوں بعد میرا بلوچستان ٹرانسفر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت اوپر کی گیم تھی. تو بہرحال وہ دیکھیں آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ کہ کس لیول کی گیم تھی, لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوور اسٹاف ہے, اسپیشلی SHO لیول کے لوگ, یہ بھی بہت انفلوئنشیل ہوتے ہیں, پولیٹیکل کنیکشنز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال وہ اس پرچے کے بدلے میں 3 سال الحمدللہ بلوچستان, اچھا ہوا ہے, میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. میں نے زندگی میں اتنی ڈیٹیل میں بلوچستان کو دیکھنا ہی نہیں تھا, تو اس بہانے سے میں نے سارا بلوچستان بائی روڈ بچوں کے ساتھ دیکھ لیے. تو ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. بے شک, لیکن یہ بہت شاکنگ ہے بات. سب سے لاسٹ والی زیادہ شاکنگ ہے کہ ایک SHO پہ پرچے کے بدلے میں ٹرانسفر, اور پھر مطلب اس میں یہ نا کہ ایوری تھنگ واز کلیئر, مطلب ایویڈنس تھی کہ جی اس کے گھر محرر کے گھر سے خود برآمد کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے. پھر میں چوکی میں جا رہا ہوں, وہاں سے بندہ برآمد ہو رہا ہے, 2 بندے پیسے دے کے چھوڑ دیے. تو بہرحال اٹس پارٹ آف دا سروس, اٹس نتھنگ. میں اسے اپنے ٹرینیز کو کہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی چھوٹی موٹی مشکل آئے تو اس آپ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے جو آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے. تو وہ دیکھیں نا, ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. میں اگر اسی شہر میں رہتا تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا, کوئی کراس فائرنگ ہو جاتی, بچوں کو کچھ ہو جاتا, کچھ بھی ہو جاتا, تو شاید میرا قسمت میں دانا پانی بلوچستان میں کوئٹہ میں لکھا ہوا تھا. تو آئی وینٹ دیئر اینڈ وی انجوائڈ ریئلی لائک اینی تھنگ. ورنہ میں نے اتنی ڈیٹیل میں بلوچستان کو کبھی بھی نہیں دیکھنا تھا کہ وہاں پہ ان کے دور دراز کے ڈیرا بگٹی, کولوں, اس طرح کے میں نے کہاں زندگی میں دیکھنے تھے. تو آئی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرئنس. پھر بلوچیوں سے دوستی, پھر ان کا کلچر, اینڈ دے آر ویری کلچرڈ پیپل. ان کا جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ فیملی انٹریکشن.
اور پھر وہ اون کرتے تھے آپ کو بہت زیادہ کہ حالانکہ آپ پنجابی ہیں لیکن وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. جب آپ ان کے گھر مہمان کے طور پہ جاتے ہیں آپ کو شدید عزت دیتے ہیں. تو دیٹ واز اے بیوٹیفل ایکسپیرینس. تو میں اپنے ٹریننگ سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ پہ کوئی تھوڑی سی مشکل آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں یہ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے ہر کام میں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا, بڑی اچھی گپ شپ رہی. آپ نے ہمیں پورا وزٹ بھی کروایا, سارا ہم نے دیکھا. وہ الگ سے لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں چیزیں, جس طریقے سے ماشاء اللہ انویسٹیگیشن کا ایک موک یہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لاسٹ پہ آپ پبلک کے لیے کو میسج دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہر انڈیویجول کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ اگر اس انتظار میں کوئی فرشتہ آ کے نبی آ کے آپ کی قسمت سنوارے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. ہر انڈیویجول کو دیکھیں, میں اپنے ٹریننگ سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ کا کمرہ صاف ستھرا ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا ہو. جب آپ اپنا گھر صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنا محلہ ہی صاف کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت پاکستان میں شدید ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے, بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں سب سے آسان کام ہے کرٹیسائز کرنا. او جی انہیں یہ کرتا انہیں یہ کیتا, تسی یہ دسو تسی کی کیتا ہے, واٹ ایکسٹرا یو ہیو ڈن. آپ کو زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. جس وقت آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا نا, آپ کی ڈائریکشن اتنی سیدھی ہو جائے گی اور آپ کو ایک لائن آف ایکشن مل جائے گا, اور دین یو ہیو اونلی سیٹسفیکشن. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیکی کے کسی کام پہ لگ جاتے ہیں, وہ چاہے یتیم بچوں کو پالنا ہو جو بھی ہو, میں نے مختلف لوگوں کو بے شمار کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوگ لنگر بانٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے, ایون آپ کے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے. جب تک یہ فاؤنڈیشن والا کام شروع نہیں کیا تھا, سم ٹائمز آئی یوز ٹو گو بیک ٹو آفس, تو میں بیگم سے کہتا تھا کہ یار آج میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں, بولنے میں ہمت نہیں ہو رہی. اب اتنی ٹائم اور انرجی آ گیا کہ میں رات کو سم ٹائم 1:30-2 بجے تک کام کر رہا ہوں. کام بڑھ گیا نا, 250 بچے ان کو بھی دیکھنا, ان کے لیے چیزیں ارینج کرنا, تو اس کو مینج کرنا, اس کو سارا کرنا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے, رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. تو آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے, آپ کا فیتھ جو ہے نا, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے یاروں مددگار بالکل نہیں چھوڑتا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.